السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم اس ویڈیو پر بات کریں گے نماز کے انداز کی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کا یہ حال تھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح جم کر کھڑے ہو جاتے جیسے کوئی لکڑی زمین میں گاڑ دی گئی ہو۔ سجدے میں سر رکھتے تو گھنٹوں تک سر نہ اٹھاتے، بالکل ہلتے بھی نہ تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ سجدے میں ہوتے اور چڑیا آپ کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جایا کرتی۔ کبھی کبھی تو ایک رکوع یا ایک سجدے میں ہی پوری رات بتا دیتے۔ جن دنوں یزیدیوں نے مکہ کو گھیر رکھا تھا اور کعبہ شریف میں پتھر برسا رہے تھے، ایک دن آپ حرم شریف پہ نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں گئے تو ایک گولا دیوار پر لگا، جس سے دیوار کے ٹکڑے آپ کی گردن سے ہو کر گزر گئے، لیکن آپ پر کچھ بھی اثر نہ ہوا بلکہ سکون کے ساتھ نماز پوری فرمائی۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے بیٹے ہاشم پاس میں سو رہے تھے۔ اتفاق سے چھت سے ایک سانپ گرا اور بیٹے کے اوپر لپٹ گیا۔ وہ چلائے تو گھر والے دوڑ کر آئے۔ ایک ہنگامہ مچ گیا گھر پر، سانپ کو مار ڈالا گیا اور بڑے اطمینان سے آپ نماز پڑھتے رہے اور سلام پھیرنے کے بعد گھر والوں سے پوچھا، کیا بات ہے؟ گھر میں کچھ ہنگامہ سمجھ گیا تھا، کیا بات تھی؟ بیوی نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، بچے کی جان پر بن آئی تھی اور آپ کو پتہ بھی نہیں۔ تو وہ فرمانے لگے، تیرا ناز ہو، اگر نماز میں دوسری طرف دھیان لگا دیتا تو نماز کہاں باقی رہ جاتی۔ اسی طرح ابو لولو فیروز مجوسی نے جب حضرت عمر فاروق اعظم پر قاتلانہ حملہ کر کے زہر میں بجھے نیزے سے زخمی کر دیا تو زخم سے ہمیشہ خون بہتا رہتا تھا۔ زہر کے اثر سے اکثر بے ہوشی جیسی حالت رہا کرتی تھی۔ آپ نے تاکید فرمائی تھی کہ نماز کے وقت مجھے آگاہ ضرور کر دینا۔ تو آپ اس حال میں بھی نماز ادا فرماتے رہے اور فرمایا کرتے کہ جو نماز چھوڑ دے اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ آئیے جانتے ہیں حضرت عثمان غنی کے بارے میں۔ تو حضرت عثمان غنی نماز کی ایک رکعت میں رات بھر میں پورا قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب جانتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کے بارے میں۔ تو حضرت علی شیر خدا کا تو یہ حال تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا کانپنے لگ جاتے۔ فرمایا کرتے کہ جس امانت کو زمین آسمان اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے، اسی امانت کے ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ اس طرح نماز ادا فرمایا کرتے کہ دنیا سے بالکل بے خبر ہو جایا کرتے۔ ایک بار لڑائی میں آپ کے پیر میں تیر چبھ گئے۔ لوگوں نے نکالنے کی بڑی کوشش کی لیکن درد کے مارے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ لوگوں کو آپ کی نماز کی کیفیت کا اندازہ تھا۔ تو جب آپ نماز پڑھنے لگے تو ایک نے پوری طاقت سے تیر کھینچ کر نکال لیا۔ آپ نماز پڑھتے رہے اور پتہ بھی نہ چلا۔ لوگوں نے آپ کو گھیر لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بھیڑ دیکھی تو پوچھا، کیا آپ لوگ میرا تیر نکالنے آئے ہیں؟ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو ہم نے نکال بھی لیا۔ تو نماز اللہ کے دربار میں بندے کی پیشی ہے۔ جو نمازی یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں تو پھر اس کا خیال ادھر ادھر نہیں جاتا۔ اسی لیے تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو تو یہ خیال رکھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا خیال نہ جما سکو تو پھر اتنا تو خیال رکھو ہی کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کا شوق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے مالا مال بھی کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیوز اگر آپ کو اچھے لگتے ہوں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔